اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کے بیچ جناب سے مخاطب ہیں۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ کو یہ کہانیاں کیسی لگ رہی ہیں؟ ایک آیت ایک کہانی، اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو آپ ضرور ہمیں کامنٹ باکس میں کامنٹ کریں، اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں کچھ اس کے اندر کسر ہے، ہمیں تھوڑی سی اور محنت کرنی چاہیے، تو بیٹا ہم محنت سے بالکل بھی نہیں گھبراتے۔ جو آپ کہیں گے کہ ایسے ہونی چاہیے، ایسے ہونی چاہیے، اس میں یہ بہتری لائیں، اس میں یہ بہتری لائیں، وہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کو بہتر سے بہتر انداز میں کہانی سنائیں گے۔ تو آج ہم جو کہانی لے کے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں وہ ہے سورہ صاد، آیت کا نشان ہے 52۔ پروردگار عالم اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو، ورنہ یہ پیروی تمہیں اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ یعنی کہ انسان الٹی سیدھی خواہشیں کرتا رہتا ہے، اور جو ہے غلط کام کرتا رہتا ہے، اور اللہ کی راہ پہ چلنے کے بجائے شیطان کی راہ پہ چل دیتا ہے، اور جب وہ شیطان کی راہ پہ چل دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ نقصان ہی نقصان اٹھاتا ہے۔ کہانی بڑی مزیدار ہے، شہد کی طرح میٹھی میٹھی۔ اس کہانی کا عنوان ہے ننھا بھالو اور مزیدار شہد۔ ارے واہ، مزہ آ گیا! ننھے بھالو نے اتنا سارا شہد دیکھ کر خوشی سے نعرہ لگایا اور خوشی سے ناچنے لگا۔ ننھے بھالو کے مما اور پاپا اس کو اتنا خوش دیکھ کر مسکرانے لگے، کیونکہ بچوں کو دیکھ کے خوش دیکھ کے پیرنٹ جو ہے نا بہت خوش ہوتے ہیں نا۔ ننھا بھالو اپنے پاپا اور ماما کے ساتھ ایک ہرے بھرے جنگل میں رہتا تھا۔ ننھے بھالو کے پاپا بہت اچھے تھے، ان کو شہد لانے کے لیے کبھی بھی مشکل نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ اور بھالوؤں کی طرح بغیر پوچھے شہد کی مکھیوں کے چھتے سے شہد نہیں لیتے تھے، بلکہ ان کی شہد کی مکھیوں سے دوستی تھی۔ ہر روز ننھے بھالو میاں اپنی مما اور پاپا کے ساتھ جنگل کی سیر کو نکلتے اور ڈھیر سارے پھول جمع کر کے لاتے اور اس درخت کے نیچے رکھ دیتے جس پر شہد کی مکھیوں نے اپنا چھتا بنایا ہوا تھا۔ شہد کی مکھیاں آرام سے ان پھولوں سے رس چوس کر مزیدار شہد بناتی، اور جس دن شہد تیار ہو جاتا تھا وہ ننھے بھالو کے پاپا سے کہہ دیتی کہ وہ آ کر آرام سے شہد لے جائیں جتنا انہیں چاہیے۔ آج بھی اتنا ڈھیر سارا شہد دیکھ کر تو ننھے بھالو میاں کے مزے آ گئے، دوستوں کی دعوت بھی کی اور خوب مزے کیے۔ شہد ختم ہونے پر پاپا سے کہا کہ اور شہد لا کر دیں۔ پاپا نے کہا ابھی نہیں، جب شہد کی مکھیاں کہیں گی تو میں جا کر لے آؤں گا۔ ننھے بھالو نے کہا پاپا اب تو بہت دن ہو گئے، انہوں نے شہد بنا لیا ہوگا۔ پاپا بھالو نے کہا نہیں، ہم ان سے پوچھے بغیر کبھی بھی شہد نہیں لیں گے، کیونکہ بچوں کسی سے پوچھے بغیر تو کبھی کسی کی کوئی چیز نہیں لینی چاہیے نا، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور دیکھتے اگر کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہوتا تو اللہ تو دیکھ ہی رہا ہوتا ہے نا۔ ننھے بھالو میاں بہت اداس ہو گئے اور وہاں سے چلے گئے۔ رات کو انہوں نے سوچا کہ وہ اپنے دوستوں کی مدد سے جا کر خود شہد لے آئیں گے۔ اب بھائی رات کا انتظار کرنے لگے۔ رات کو جب ننھے بھالو کی مما اور پاپا سو گئے تو وہ خاموشی سے نکلے اور اپنے دوستوں کی مدد سے اس درخت پر چڑھنے کی کوشش کی تاکہ شہد نکال لیں۔ اندھیرا بھی تھا۔ ننھے بھالو نے جیسے ہی چھتے پر ہاتھ مارا تو چھتے کے ساتھ خود بھی نیچے گر پڑے۔ اب تو بھائی ساری مکھیاں ان کو کاٹنے لگیں۔
ننھے بھالو میاں زور زور سے چیخنے لگے، اور دوستوں نے کیا کیا؟ دیکھیں دوستوں ایسے ہی ہوتے ہیں، جب کوئی مشکل پڑتی ہے مدد نہیں کرتے، بھاگ لیتے ہیں۔ بہت اچھے سے دوست وہ ہوتے ہیں جو آپ کو ہر برے کام سے روکتے ہیں۔ سارے دوستوں نے جیسے دیکھا کہ ننھے بھالو گر پڑے اور ان کو مکھیاں چپٹ گئی ہیں شہد کی، سارے دوست ان کے گرتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ ننھے بھالو کی چیخیں سن کر مما اور پاپا کی آنکھ کھل گئی۔ باہر نکل کر دیکھا تو ننھے بھالو میاں گرے ہوئے تھے اور شہد کی مکھیاں ان کو کاٹ رہی تھیں۔ پاپا بھالو کے کہنے پر وہ مکھیاں ان کے پاس سے تو ہٹ گئیں، مگر وہ سخت غصے میں تھی۔ انہوں نے پاپا بھالو سے کہہ دیا، اب ہم یہاں آپ کے پڑوس میں نہیں رہیں گے، اور پھر وہ مکھیاں یہاں سے کہیں دور چلیں گئیں۔ انہوں نے کسی دوسرے درخت پر اپنا چھتہ بنا لیا۔ پاپا بھالو بھی ننھے بھالو میاں کی اس حرکت سے بہت زیادہ شرمندہ تھے۔ انہوں نے پھر کبھی بھی مکھیوں سے شہد تیار کرنے کو نہیں کہا، اور ننھے بھالو میاں کو پھر کبھی شہد نہیں ملا کھانے کے لیے۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا نا، بغیر اجازت کسی سے کوئی چیز لینا کتنی بری بات ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں اور خود انسان کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی کوئی چیز کسی کی اجازت کے بغیر نہ لیں۔ تو یقیناً آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، اور آپ کبھی بھی کسی سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز نہیں لیں گے، انشاءاللہ۔ کہیں انشاءاللہ، اور ہمیشہ ہمیشہ پوچھ کے کوئی چیز لینی چاہیے، اور وہ چیز جو آپ کے کام کی ہو اور دوسرے کام کی نہ ہو تو وہ آپ پوچھ کے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت ساری پیاری پیاری کہانیاں سنائیں گے، ٹھیک؟ اوکے، اللہ حافظ، شب بخیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔